إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد ہر اہل ایمان، ہر مسلمان وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس کی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ اپنی رحمت و برکات کے ساتھ سایہ فگن ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مہینہ عطا کیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ایک مومن اس احساس کو اپنے دل میں ہمیشہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے، یہ دن دوسرے دنوں سے مختلف ہیں، الگ ہیں۔ وہ ان دنوں کی ٹھنڈک کو، ان کی چاشنی کو ہمیشہ اپنے دل میں، اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کن خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو مرحبا کہتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر برکہ، تمہارے پاس وہ مہینہ آیا ہے جو مہینہ رمضان کا ہے، اور یہ برکات والا مہینہ ہے، برکتوں سے بھرپور ہے۔
یغشاکم اللہ فی، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تمام اہل ایمان کو ڈھانپ لیتے ہیں. فینزل الرحمہ ویحط الخطایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول وافر مقدار میں ہوتا ہے اور گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے شیطان کو باندھ دیا، قید کر دیا، اب صرف رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور ان بابرکت لمحات میں، ان گھڑیوں میں جس نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور ندامت کا اظہار کر دیا، اللہ میں گناہ گار تھا، گناہ گار ہوں، اللہ مجھ سے بہت سیاہ کاریاں سرزد ہوئیں، اللہ میں اب بڑا پریشان ہوں، اللہ میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، اللہ میں توبہ کر چکا ہوں، اللہ انابت کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ میں اعلان توبہ کرتا ہوں. یستجیب فیہ الدعاء، جو دعا مانگے گا، جو اس کی مانگ ہوگی اللہ پوری کر دے گا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں رمضان کے سیاق میں اس آیت کو بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتائیں کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تمہیں کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ہتھیلیوں کو بلند کرو، سچے دل سے ایک دفعہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑو تو صحیح، تمہیں اجابت ملے گی، تمہیں جواب ملے گا، تمہیں تمہاری مانگ ملے گی. وَمَا يَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ يَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں اس مہینے میں، کیا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جا رہے ہیں. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ کے رسول نے فرمایا دکھاؤ اللہ کو خیر، دکھاؤ اللہ کو، دکھاؤ کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ بھٹک چکے تھے، اللہ کچھ دنوں کے لیے راستہ بھول گئے تھے، اللہ آخر میں تیرا ہی در ہے، اللہ تیرا دروازہ ہے، ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے. اللہ ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، اللہ ہم نے ہر در دیکھ لیا، اللہ کوئی در نہیں عطا کر سکتا، صرف تیرا در ہے جو عطا کرنے والا ہے. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، جیسے کلاس کے اندر ایک چھوٹا بچہ وہ ثابت کرتا ہے ٹیچر کے سامنے کہ میں موجود ہوں، میں لائق ہوں، میں محنتی ہوں، میں کام کرنے والا ہوں، وہ خود آگے بڑھ بڑھ کے جواب دیتا ہے. یہ مہینہ ہے کہ ہم نے دکھانا ہے، اللہ کو بندوں کو نہیں دکھانا. بندوں کو دکھائیں گے تو اعمال تباہ و برباد ہوں گے. بندوں کو چھوڑ دیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا افکار، تخیلات، تصورات ہیں، چھوڑ دیں. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کو دکھائیں کہ اللہ میں یہ خیر کر رہا ہوں، اللہ یہ روزہ، اللہ یہ قیام، اللہ یہ تراویح تیرے لیے ہے، اللہ یہ تھکنا تیرے لیے ہے، اللہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا تیرے لیے ہے. پھر آخر میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑا ہی بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت کو نہ سمیٹ سکا، اس مہینے میں غافل رہا. میرے جاب کے مسائل ہیں، میری تجارت، میرا بزنس، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، تیرے کام نہیں ختم ہوں گے. یاد رکھ، یہ قاعدہ کلیہ لکھ لیں، یہ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، خود بڑھنا پڑے گا. فَأَرُوا اللَّهَ، دکھانا پڑے گا اللہ کو، خود قدم لینے پڑیں گے، بڑھنا پڑے گا، سٹیپ لینے پڑیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرے مسائل ہیں، ابھی کرائسس ہیں، ابھی فلاں فلاں کام ہیں، شاید 2 سال 3 سال تک جاب لگ جائے گی، میرا بزنس سیٹ ہو جائے گا، پھر میں سارے کا سارا وقت یا اکثر وقت یا اپنا پرائم ٹائم اللہ کو دوں گا. یاد رکھیں یہ نیت ہی غلط ہے، یہ ارادہ ہی غلط ہے. ارادہ کیا ہے؟ میں آج ابھی اسی لمحے نیت کرتا ہوں، چونکہ آپ کے پاس اور میرے پاس اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ گارنٹی لے کر آ جائیں اگلے سال کی، پھر جو مرضی کریں، لیکن جب اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم بیسیکلی نہیں ہے. جب گارنٹی نہیں ہے تو ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم نہیں ہے تو ہم اس ٹائم پر کمپرومائز نہیں کر سکتے.
اسی لمحے میں آگے بڑھنا ہے، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں جب روزے کا ذکر کیا، اور روزہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے رمضان کی، رمضان کا تعارف وہ روزہ ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے جب قرآن مجید میں پہلے مقام پر روزے کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب میں تمہیں حکم دینے والا ہوں ایک عبادت کا، وہ عبادت جو مجھے بڑی محبوب ہے، جو بڑی پسند ہے، کہ ایک بندہ میرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن اس نے حلال کو بھی ترک کر دیا، پیچھے کر دیا، مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن یہ روزہ کن کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو یاد رکھیے ایمان کے اندر سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے توحید ہے۔ جس کی توحید نہیں اس کا ایمان باللہ نہیں، اور جس کا ایمان باللہ نہیں وہ آمنو کے اندر مخاطب ہی نہیں ہے، گویا اللہ اسے خطاب ہی نہیں کر رہے۔ جس کی بنیاد، جس کی بیس ہی متزلزل ہو، جو بے بنیاد ہو، جس کے پاس بنیاد نہ ہو، توحید نہ ہو، تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی بھوک و پیاس برداشت کرو، روزے رکھو، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تھکن بھی ہے، اور دوسرے معاملات بھی ہیں، لیکن تمہاری بنیاد ایسی ہے جو مجھے قابل قبول نہیں، تو یاد رکھو ایسے روزے میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر ایسے روزے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اعمال کے انبار لگا کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ ایک ہی جھٹکے میں ان کو جہنم رسید کر دے گا، چونکہ اعمال کی بنیاد درست نہیں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، متنبہ ہو جائیں، اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ خطاب اللہ ایمان والوں کو کر رہا ہے، اہل توحید کو کر رہا ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ میرا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ کتنا راسخ اور پختہ ہے؟ غور کریں، جائیں آج دوبارہ گھر جائیں، سوچیں کہ اللہ نے کیا قرآن میں اپنی صفات کو بیان کیا ہے، میرا توکل کیسا ہے، میری دعائیں کس سے ہیں، میری التجائیں کس سے ہیں، میرا جھکنا کس کے سامنے ہے، میرا خوف کس سے ہے، اور میری امید کس سے ہے، میرے روابط کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ کیا میں دنیا والوں کے قلم پر اعتماد کرتا ہوں؟ میرا توکل وہ صرف دنیا والوں پر ہے یا اللہ پر ہے؟ اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں یہ توحید کتنی باریک ہے۔ صرف ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے اور پھر ان وسائل پر توکل ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ جملہ بھی حرام ہے۔ توکل صرف اللہ پر ہوتا ہے، توکل عبادت ہے۔ یہ بھی کہنا کہ اللہ پر توکل ہے اور پھر اللہ کے بندوں پر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ غور کیجئے، ایک ایک چیز کو پڑھیں، سیکھیں، اس توحید کو، اصولوں کو سیکھیں، آئیں مساجد کی طرف، جانیں کہ ہماری بنیاد اور اساس جس پر ہمارا ایمان قائم ہے، اسلام قائم ہے، کیا وہ ہمارے پاس خالص موجود ہے کہ نہیں موجود؟ کیا اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں، کوئی ملاوٹ تو نہیں، کوئی آمیزش تو نہیں؟ یہ ہم نے خود غور کرنا ہے، خود پڑھنا ہے، خود سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے جو خطاب کیا قرآن مجید میں وہ ایمان والوں سے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر سے، بخاری کی حدیث ہے، رمضان کے روزوں کا اجر بیان کیا، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمانا، ایمان کی حالت میں، وہی ایمان، وہی توحید مطلوب ہے، وہی ایمانیات مطلوب ہیں، اس حالت میں روزے رکھے۔ واحتسابا، دوسری چیز کیا ہے؟ نیکی کی نیت تھی، نیکی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر روزہ صرف اس لیے ہے کہ پورا سال ڈائٹ نہیں کر سکا، وزن بڑھ چکا ہے، تو چلو رمضان کے مہینے میں تھوڑی ڈائٹ بہتر ہو جائے گی، وزن کم، صرف یہ نیت ہے، صرف یہ نیت ہے، باقی یہ نیت نہیں ہے کہ یہ روزہ مجھے اللہ کے کتنے قریب کر سکتا ہے، یہ روزہ میرے لیے کتنا اہم ہے، یہ میری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے، اللہ سے میرے تعلق کو کتنا مضبوط کر سکتا ہے۔
اگر یہ نیت نہیں ہے، یہاں پر بھی صرف دنیاوی فائدہ دیکھ لیا، چونکہ میرا اس میں یہ فائدہ ہے، شاید مجھے مل جائے، رکھنے تو پڑیں گے، سارے رکھ رہے ہیں، سارا معاشرہ رکھ رہا ہے، اور بڑی بری بات ہے کہ میں اگر روزہ چھوڑ دوں تو لہٰذا چلیں دل کو دلاسا دینے کے لیے فلاں 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 مجھے دنیاوی فوائد اس روزے سے مل جائیں گے، کچھ بینیفٹس ہیں اس روزے کے، تو یاد رکھیں یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب کیا کہ خالص یہ نیت ہو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ غفر له ما تقدم من ذنب، یہ دو شرائط آپ پوری کر دیں، دو کنڈیشنز پوری کر دیں، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ 60 70 80 سال کی گناہ لے آؤ، اللہ ایک رمضان کی برکت سے معاف کر دے گا، دامن کو صاف کر دے گا۔ وہ گناہ جو کسی کو نہیں معلوم، جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، وہ پردہ قائم رہے گا، اللہ اس پردے کو چاک نہیں کرے گا۔ اس بندے نے میرے حوالے سے روزے میں پردے کو قائم رکھا، کیسے؟ یہ تنہائی میں تھا، کھا پی سکتا تھا، موقع تھا اس کے پاس، چھپ کے کچھ جائے پانی پی لے، ایک گھونٹ لے لے۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ اگر میں نے کسی کونے میں تنہائی میں گھونٹ پی لیا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس ڈر نے مجھے روک لیا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اللہ اس کے گناہوں پر بھی پردے ڈال دے گا کہ اس نے پردے میں اللہ کے ڈر کو قائم رکھا ہے، اب اس کے گناہوں پر بھی پردہ قائم رہے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا بڑا منفرد اجر بیان کیا ہے، جو اجر کسی اور عبادت کا بیان نہیں کیا گیا، منفرد الفاظ کے اندر روزوں کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل، ہر نیکی جو وہ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 گناہ سے بڑھا کر 700 ضعف 700 گناہ تک کر دیتا ہے۔ ایک نیکی انسان لے کر آتا ہے، اللہ اس نیکی کو اتنا بڑھا دیتا ہے گویا کہ 700 نیکیاں کی ہیں۔ اللہ قدردان ہے، یہ ہم ہیں نہ شکرے ہیں، ہم ہیں جن سے نیکیاں نہیں ہوتی، ہم ہیں جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک لے کر آؤ 700 دوں گا، آگے تو بڑھو۔ الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ اس سے بھی مختلف ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ 700 بھی نہیں ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خالص میرے لیے تھا۔ چونکہ روزہ میں نے بتایا ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان مباح چیزیں، جائز چیزیں چھوڑ رہا ہے، حلال چیزیں ترک کر رہا ہے، اور تنہائی کے اندر بھی اس پردے کو قائم رکھ رہا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ الا الصوم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے تھا، فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا مجھ پہ چھوڑ دو، اس کی جزا میں نے دینی ہے، اور کیا جزا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سب سے بڑی جزا وہ جنت کی جزا ہے، وہ کامیابی ہے۔ کامیابی سے بڑی کوئی جزا تو نہیں ہے نا، کامیابی سے بڑا، اور اس کامیابی سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں پاس کر دے۔ اللہ کہے کہ تمہارے پاسنگ مارکس آ چکے ہیں، بڑے گناہ تھے، سیاہکاریاں تھیں، تباہکاریاں تھیں، لیکن میں نے تمہیں پاس کر دیا، تمہارے پاس اتنی نیکیاں آ چکی ہیں کہ تم جنت کے حقدار ہو۔ اور اس لیے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، یحاسب اللہ عبدہ، اللہ تعالیٰ بندے کا حساب شروع کریں گے، یؤدی ما علیہ من المظالم من سائر عملہ، اللہ کہیں گے بتلا کس کس کا حق مارا ہے، آج تو سارے کے سارے حق ادا کرے گا۔ اللہ شروع کر دیں گے اس بندے سے حق لینے۔ اب مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اللہ اس نے میرے فلاں پیسے کھائے تھے، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں چیز میں اونچ نیچ کی تھی، اللہ اس نے میری عزت کو پامال۔ سارے مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، مظالم، حقوق کے مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے، مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی نیکیاں جا رہی ہیں، جیسے ہی نیکیاں ختم ہونے والی ہوں گی، اور نیکیوں میں صرف روزہ باقی رہ جائے گا، آخری نیکی باقی ہے، روزہ باقی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یتحمل اللہ عنہ،
اللہ تعالیٰ باقی جتنے بھی حقوق ہیں وہ اپنے ذمے لے لے گا. اللہ کی کہا نہیں، یہ روزہ میں ایسے حقوق کی مد میں جانے نہیں دوں گا. یہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، یہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے. اب اس کی جزا کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ بے حساب ہے. ایک نیکی 700، 1000 نیکیاں، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ، اس کے بدلے میں سارے حقوق ادا ہو رہے ہیں. لیکن یہ روزہ، اس کی تو اتنی نیکیاں ہیں کہ جن کا حساب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے حقوق خود اپنے ذمے لے لیں گے اور کہیں گے نہیں، یہ جو میرا بندہ ہے اس کا روزہ میں ایسے حقوق کے مد میں جانے نہیں دوں گا. یدخلہ اللہ الجنۃ بالصوم، یہ روزہ اس کی ایک ایسی عبادت ہوگی جو ان حالات کے اندر اسے جنت میں داخل کر دے گی. اللہ اس کو بچا لیں گے، اس کے روزے کو ضائع نہیں کریں گے. الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. اور اس بات کا شاہد، اس بات کی دلیل وہ دوسری حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحة عند لقاء ربه، دوسری خوشی جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا اسے اس وقت خوشی ہوگی جب اللہ پاک اس کو اس کے روزے کی جزا دیں گے. مجھے بتائیں، اگر اللہ کہے کہ تمہارے ایک روزے کی جزا اتنے لاکھ نیکیاں ہیں، لیکن اتنے لاکھ نیکیاں ساری کی ساری وہ تمہارے گناہوں سے پھر بھی کم ہیں، تو آپ کو خوشی ہوگی؟ کیا وہ کروڑوں نیکیاں رمضان کی جو آپ نے حاصل کی لیکن وہ گناہوں پر غالب نہ آ سکیں، گناہ بڑھ گئے، تو کیا ان نیکیوں کی خوشی آپ کو ہوگی؟ وہ نیکیاں میری کس کام کی ہیں کہ جو مجھے پاس نہ کر سکیں، جو مجھے جنت کے دروازے تک نہ لے جا سکیں. اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال بنتا ہے فرحۃ عند لقاء ربہ، اللہ خوش کرے گا اس کو. اللہ کہے گا اس کو خوش کرو، اور اس کی خوشی صرف ایک چیز میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں. اسے جنت خوش کر سکتی ہے، اس کی کامیابی اور نجات آج وہ صرف اور صرف جنت میں ہے. اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ انسان کی کتنی قدر کرتا ہے، اس کے اعمال کی کتنی قدر کرتا ہے، اس کے آنسوؤں کی کتنی قدر کرتا ہے. فرمایا لخلوف فیہ اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے کی وجہ سے، اللہ کے لیے بھوک کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، کچھ بدبو پیدا ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، چونکہ یہ میرے لیے تھی، یہ بھوک میرے لیے تھی، یہ اسمیل اس لیے پیدا ہوئی چونکہ یہ بھوکا سا پیاسا تھا، اور یہ بھوک و پیاس میرے آرڈر پہ تھی، میرے حکم پہ تھی. اس لیے اب اس کا ہر فعل، ہر کام مجھے محبوب ہے چونکہ اس نے میرے لیے کیا ہے. اور اس لیے سلف صالحین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ الصائم فی العبادہ ما لم یغتب. روزے دار وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ سویا ہوا ہے، بے شک پورا دن سویا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، فرض نمازیں ادا کرتا رہے، لیکن اس کے علاوہ وہ سو رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے پھر بھی عبادت کے اندر ہے، وہ جاب کر رہا ہے پھر بھی عبادت کے اندر ہے، وہ تجارت میں ہے پھر بھی عبادت کے اندر ہے، چونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھوک و پیاس اس کے ساتھ قائم و دائم ہے. ما لم یغتب، جب تک وہ غیبت نہ کرے. جس وقت غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اس وقت پھر وہ روزے کا اجر نہیں پا سکتا، پھر وہ عبادت کا اجر اس سے مس ہو جائے گا. اور اس حوالے سے دوسری حدیث جو کہ طبرانی کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ 2 عورتیں ہیں جو آپس میں غیبتیں کرتی ہیں دوسروں کی، لوگوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، ان دونوں کو لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے روزے کی حالت میں اس کام کو کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ کام نہیں کیا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ نے کیا حکم دیا تھا کرنے کا؟ ذکر کرنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے. انہوں نے وہ کام نہیں کیے، اور وہ کام کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے. اور وہ کیا کام تھے؟ وہ چغلیاں ہیں، وہ غیبت ہے جو یہ کرتی رہیں. فرمایا جلست احداہما الی الاخری تأکلان لحوم الناس. یہ ان کا روزہ ہے، یہ روزے سے تھی
کہ ایک دوسرے کے پاس جاتی ہے اور دونوں مل بیٹھ کے سارے اپنے مسلمان بھائیوں کے گوشت کھاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، گویا کہ انہوں نے روزے کو افطار کر لیا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے حرام کام کیا ہے، اس حرام کام کی وجہ سے. تو لہٰذا روزے میں بڑا ضروری ہے کہ انسان کم از کم ہر قسم کی معصیت سے اور نافرمانی سے، ہر وہ چیز جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تو روزہ رکھے تیرے کان بھی روزہ رکھیں، تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تیرے اعضاء بھی روزہ رکھیں، عن الکذب والمآثم، جھوٹ سے اور گناہوں سے. تیرا کل وجود روزے کے ساتھ ہونا چاہیے. فلیکن علیک وقار وسکینہ، اور روزے دار کے بارے میں سارے کہیں کہ یہ بندہ روزے سے ہے، سارے اس کی گواہی دینے والے ہوں. جیسے اگر ایک شوگر کا پیشنٹ وہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہونا، ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوگر استعمال نہیں کرتا، سارے اس کو اس کی بیماری کے مطابق کھانا فراہم کرتے ہیں، اس کو میٹھا دیتے ہیں، جو بھی دینا ہو. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ احتیاط کرنے والا ہے. اسی طرح کوئی اور مریض ہو، اس کے مرض کو دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس مرض کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح روزے دار جو ہے فلیکن علیک وقار وسکینہ، روزے کی حالت میں اس پر وقار ہونا چاہیے، اس پر سکینت ہونی چاہیے. اونچی اونچی آوازیں نکالنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے سے ہو فلا يرفث ولا يجهل، جہالت والے کام نہ کرے، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کو گالی دے فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی قتال کر رہا ہے، کوئی آپ کا حق مار رہا ہے، اپنی زبان سے کلمات ادا کریں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں، ان کو غنیمت جانیں، اور ان اوقات کے بارے میں تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ان اوقات کے ذریعے، ان میں عبادات کے ذریعے ہم سب نے انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.